بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امداد ہیلتھ ٹپس میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، آج کے دن ہم آپ کو آمبا ہلدی یعنی جنگلی ہلدی کے بارے میں معلومات فراہم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ آمبا ہلدی عام ہلدی نہیں ہے جو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ آمبا ہلدی جنگلی ہلدی ہے جو خوشبودار بھی ہے اور صحت مند صلاحیتیں بھی یہ رکھتی ہے، اور یہ ایک ایسا مسالہ ہے جو جنوبی ایشیا میں کافی بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔ یہ اپنے کاسمیٹک اور طبی تندرستی کے لیے بہت ہی مشہور ہے۔ یہ اس کی خاص خصوصیت ہے۔ جنگلی ہلدی کو قدرتی خوبصورتی کی مصنوعات کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ صحت کے بھی بڑے فوائد ہیں۔ اس جنگلی ہلدی کے استعمال سے سوزش جو آپ کی جلد کو متاثر ہونے والی نجاستوں پر گہرا اثر رکھتی ہے، سوزش کو ختم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ جنگلی ہلدی حیرت انگیز اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹ کا مطلب ہے جو کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے یا بیمار ہوتا ہے تو اس کو آیوڈین لگاتے ہیں یا اس کو پولی فیکس وغیرہ لگاتے ہیں، تو یہ اس طرح کے کام کرتی ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ آپ کی جلد کی حفاظت، آزاد خیالات کی اضافی پیداوار کے خلاف کرتے ہیں جو فطرت کی ناپسندیدہ آفات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ ریڈیکلز نہ صرف آپ کے جلد کی نظر کو متاثر کر سکتے ہیں، آمبا ہلدی سے آپ کی جلد کو باقاعدگی سے کٹے ہوئے زخموں یا چوٹوں کے نقصان پہنچانے والے بیکٹیریا سے لڑنے میں مدد دیتی ہے۔ اسی طرح آپ کی جلد کو جلد سے جلد صحت مند ہونے میں مدد ملتی ہے۔ اس ہلدی کو داخلی طور پر بھی لیا جا سکتا ہے، یعنی اوپر بھی لگایا جا سکتا ہے اور اندر اس کو کھایا بھی جا سکتا ہے۔ یہ مسالہ اپنی خصوصیات کے لیے بہت مشہور ہے، جو آپ کے جسم میں موجود تمام ٹاکسن یعنی زہریلے مادوں کو نکال کر خالص خون دینے میں مدد دیتی ہے۔ تو آمبا ہلدی کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے تھے۔ آمبا ہلدی کو انگریزی میں مینگو جنجر کہتے ہیں، ہندی میں اس کو کرپورا، سنسکرت میں امرگندھا اور لاطینی میں کرکیوما امادا، پنجابی میں چوہا ہلدی، گجراتی میں آمبا ہلدر، سندھی میں نریند، بنگالی میں آم آور۔ اس کی ماہیت جو ہے وہ نارنج کی مانند، یعنی یہ ایک خوبصورت درخت کی جڑ ہے جو ہلدی کی مانند لیکن اس سے موٹی، ہلدی کے عام پودے سے موٹی، لمبی اور بڑی ہوتی ہے اور بہت دور تک پھیلتی ہے۔ یہ برسات کے موسم میں پہاڑوں اور جنگلوں میں خود رو بھی پیدا ہوتی ہے اور بوئی بھی جاتی ہے۔ اس کی جڑ پر جھریاں ہوتی ہیں اور یہ پودا برسات کے آخری نصف حصے میں پھولا کرتا ہے۔ شیریں پھول مہتاب کے سے لگتے ہیں۔ اس کی جڑ تازہ توڑنے پر آم کی کیری کی سی خوشبو دیتی ہے، اسی لیے آمبا ہلدی کو مینگو جنجر کے نام سے بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ اس کا پودا 3 سے 4 فٹ اونچا اور ڈنٹل موٹا سا ہوتا ہے۔ اس کے پتے ہلدی کے پتوں سے بڑے، یعنی 1.5 فٹ تک سے لے کر 6-7 انچ چوڑے، تیز نوکدار ہوتے ہیں۔ اس میں جو پھل لگتا ہے برسات میں چھوٹے چھوٹے ہلکے زرد، خوب خوشبودار ہوتے ہیں، لیکن اس کی جڑ بطور دوا استعمال کی جاتی ہے۔ یہ بنگال کے علاقوں میں پیدا ہوتا ہے، ہندوستان میں پنجاب کے ہمالیہ اور جہاں ادرک پیدا ہو سکتی ہے یہ وہاں پیدا ہوتی ہے۔ رنگ دار جڑ زرد ہوتا ہے، اس کا ذائقہ تلخ اور خوشبودار ہوتا ہے۔ مزاج اس کا گرم اور خشک درجہ دوم، افعال خاص اس کے کہیں جی یہ سکون دینے والی ہے اور مصفہ خون ہے، خون کو صاف کرتی ہے۔ اس کا استعمال بہت آسان ہے۔ اس کے استعمال کے لیے اورام اور مواد کو تحلیل کرتی ہے، یعنی جسم میں جو گلٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں ان کو تحریر کرتی ہے، دردوں کو ختم کرتی ہے، مسکن ہے یعنی آرام دیتی ہے، اور تحلیل ہونے کی وجہ سے چوٹ، زخم اور پھوڑے پھنسیاں
جلدی امراض میں بطور ضماد یعنی مرہم کے طور پر مفید ہے۔ اسے انڈے کی سفیدی میں ملا کر لیپ کیا جاتا ہے۔ اس کا منجن منہ کا ذائقہ درست رکھتا ہے۔ اس کا ابٹن چہرے کی رنگت کو صاف کرتا ہے۔ عام طور پر شادیوں میں لوگ ابٹن کو استعمال کرتے ہیں، اس میں یہی والی ہلدی جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے، جنگلی ہلدی یا مینگو جنجر۔ زخموں کو جلد بھرنے کے لیے بھی یہ بہت کام آتی ہے۔ نفع یعنی گیس، بادی، درد شکم، کھانسی، بخار اور خون کی خرابیوں کی وجہ سے خون میں زہریلے مادوں کو نکالنے کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ درد شکم یعنی معدے میں درد کی وجہ سے معدے میں درد اگر ہو تو آمبا ہلدی اور نمک، کالا نمک کا سفوف، جبکہ خشک کھانسی میں آمبا ہلدی اور نمک خوردنی کو سفوف کر کے کھلاتے ہیں۔ اس کو جو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والی جس میں خوبی پائی جاتی ہے، یہ چوٹ کے لیے، جب چوٹ وغیرہ لگ جائے تو اس کے اوپر اس کو لگاتے ہیں مرہم کے طور پہ، اور اگر وہ نہ ملے تو پھر عام ہلدی بھی آپ اس کو چوٹ پہ لگا سکتے ہیں، لیکن جو جنگلی ہلدی، آمبا ہلدی ہے وہ بہت کارآمد ہے۔ اس کے علاوہ اس میں بہت سارے مرکبات پائے جاتے ہیں، اور اس میں جو مجرب ایک نسخہ آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں، آمبا ہلدی کا سفوف بنا کر روغن کنجد میں ملا کر ضربہ و سکتہ میں لگائیں، یعنی چوٹ کی صورت میں یا جلد میں خرابی ہوگی اس کی صورت میں لگائیں۔ جلد پر نیل پڑ جاتے ہیں ان پہ آپ لگا سکتے ہیں۔ درد کو سکون دینے کے لیے لاجواب ہے یہ ہمدرد ہیلتھ ٹپس آپ کے لیے یہ معلوماتی ویڈیو آج لے کے آئے۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔